بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی مشہور رائٹر زینیہ شرجیل کا ناول گنہگار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگے گی، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹس میں اپنا ریویو دینا مت بھولیں۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، فرحین روتی ہوئی مسلسل گڑ گڑاتی ہوئی التجا کر رہی تھی، مگر وہ اپنی ساری انسانیت بھلائے ہوئے اس پر جھکا ہوا اپنی ہوس مٹانے میں مگن تھا۔ باہر سے آتی تیز میوزک کی آواز فرحین کی چیخوں اور آہو پکار کو دبا رہی تھی۔ مسلسل مزاحمت کرتی فرحین کبھی اس کا منہ تو کبھی بال نوچتی تو کبھی اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں سے دبوچ رہی تھی، مگر اس وقت اس شخص پر شیطان غالب تھا۔ وہ اپنی ہوس مٹا کر فرحین کے سسکتے تڑپتے وجود سے پرے ہٹا تو فرحین نے پاس پڑے مٹی میں اٹے اپنے دوپٹے سے اپنا نیم برہنہ وجود ڈھانپنے لگی۔ میری عزت کو پامال کر کے تم کیا سمجھتے ہو میں بدنامی کے ڈر سے چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گی؟ ابھی باہر جا کر پوری یونیورسٹی کے سامنے تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد فرحین اپنے آنسو صاف کر کے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے باہر جانے لگی۔ رکو فرحین، یہ سب کچھ مجھ سے انجانے میں ہوا ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں شرمندہ ہوں، وہ فرحین کا راستہ روکتے ہوئے کہنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر واقعی شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہارے شرمندہ ہونے سے میری عزت واپس نہیں آ سکتی، لٹیرے ہو تم، انسانی روپ میں بھیڑیے، سب کو تمہارا گھناؤنا روپ دکھاؤں گی تاکہ میری طرح تم بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ فرحین اس پر تھوکتی ہوئی حقارت بھری نظر ڈال کر دروازے کے پاس پہنچی تھی، تبھی اس نے فرحین کو روکنے کے لیے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ فرحین پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو، میں بہک گیا تھا، میں اپنی غلطی کا مداوع تم سے شادی کی صورت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز کسی کو کچھ مت بتانا، اس نے فرحین کو روکتے ہوئے کہا۔ اس وقت ان لوگوں کی الوداعی پارٹی تھی، باہر سارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز موجود تھے۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہتے ہو؟ گناہ کیا ہے تم نے، گناہ گار ہو تم جیسے گھٹیا نفس کے غلام سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی کلاس روم کے دروازے کھولنے لگی، تبھی اس نے دوبارہ فرحین کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ فرحین فوری طور پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور پیچھے پڑی ہوئی شیشے کی میز پر جا گری۔ یوں پیچھے میز پر گرنے سے فرحین کے سر کے پچھلے حصے سے خون نکلنے لگا۔ او گاڈ فرحین، یہ کیا ہو گیا؟ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ فرحین کے پاس پہنچ کر اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں محسوس ہوا جیسے کلاس روم کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے کلاس روم کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، مگر آج بھی جب اسے یہ واقعہ یاد آتا تھا تو نئے سرے سے وہ اپنے آپ کو ندامت میں گھرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ عام دنوں میں تو وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا تھا، مگر خاص اس دن جس دن اس کے ہاتھوں فرحین کی عزت اور جان گئی تھی، اس کا ضمیر اس پر کوڑے برساتا اور چیخ چیخ کر اسے گناہگار کہتا۔ گڈ مارننگ پاپا، منال فرمان کے گلے میں لاڈ سے دونوں ہاتھ ڈال کر کہتی ہوئی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ میرا بیٹا، یونیورسٹی نہیں جانا آج آپ نے؟ فرحان نے منال کے کیجول حلیے کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ موڈ نہیں ہو رہا پاپا آج، ویسے بھی آج کوئی امپورٹنٹ کلاس نہیں ہے، منال ناشتہ کرتی ہوئی فرمان کو بتانے لگی۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی موڈی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے بنا کچھ کہے ناشتہ کرنے لگے۔ اور انایا وہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی کالج نہیں جائے گی آج؟ اب فرمان ناشتہ لاتی ہوئی بوا کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بھول گئے کیا آپ؟ آج کا دن کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے ماں باپ کے مرنے کا شوق منا رہی ہوگی۔ پہلے اس کی سیاہ بختی اپنے ماں باپ کو نگل گئی، اب ہر سال رو رو کر ڈرامے کرنا سمجھ میں نہیں آتا اس لڑکی کا تو۔ بوا کی بجائے عشرت نے نحوست سے کہتے ہوئے چائے کا کپ منہ کو لگایا۔ عشرت کچھ تو خدا کا خوف کیا کرو، اس معصوم نے تمہارا ایسا کیا بگاڑ دیا ہے جو ہر وقت اس کو کوستی رہتی ہو؟ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ دقیانوسی باتیں نہ سنوں، فرمان نے عشرت کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ اب ناشتے کی ٹیبل پر اس روتی شکل کو مت لے کر آ جانا، ورنہ پورے گھر میں آج نحوست پھیلی رہے گی، عشرت فرمان کو اٹھتا ہوا دیکھ کر بولی۔ وہ افسوس بھری نظر اپنی بیوی پر ڈال کر انایا کے روم میں چلا گیا۔ اوہ مما، کیا آپ نے صبح ہی صبح چک چک لگا رکھی ہے؟ ناشتہ تو سکون سے کرنے دیا کریں، منال عشرت کے مستقل بولنے پر اریٹیٹ ہو کر اس سے بولی اور پھر اپنے ناشتے میں مگن ہو گئی۔ انایا میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ کالج نہیں جانا آج آپ نے؟ فرمان کی آواز پر انایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی یاسین شریف میز پر رکھ کر وہ صوفے سے اٹھ کر فرمان کے پاس آئی۔
کچھ نہیں کر رہی تھی ماموں جان، بابا ماما کی یاد آ رہی تھی تو ان کو پڑھ کر بخش رہی تھی۔ وہ دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں لپیٹے ہوئے فرمان کو اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ اس وقت وہ فرمان کو بالکل بشرا لگی۔ انایا ہو بہو بشرا سے ملتی تھی، بالکل اسی کی طرح خوبصورت۔ فرمان نے آگے بڑھ کر اپنی بھانجی کو گلے لگایا۔ یقیناً آج آپ اپنے کالج نہیں جائیں گی، چلیں پھر اپنے ماموں جان کے ساتھ ناشتہ کر لیں۔ فرمان اسے باہر ناشتہ کرنے کے لیے لے کر جانے لگا۔ اسے معلوم تھا تھوڑی دیر بعد وہ آفس چلا جائے گا اور پھر انایا عشرت کے ڈر سے سارا دن اپنے کمرے میں موجود رہے گی۔ ایسا شروع سے ہی ہوتا آیا تھا۔ جس دن خالد اور بشرا کی برسی ہوتی، عشرت کا رویہ انایا سے عام دنوں کی بنسبت اور زیادہ سخت ہو جاتا۔ وہ ہر کسی چھوٹی سی بات کو لے کر انایا کو ڈانٹتی، اس پر چیختی چلاتی، اور جب انایا کا دل بھر آتا اور وہ روتی تو عشرت اس کو رونے بھی نہیں دیتی۔ عشرت کو لگتا تھا کہ انایا کے رونے سے اس کی نحوست کے اثرات پورے گھر پر پھیل جائیں گے۔ ماموں جان مجھے اپنے کمرے میں ہی رہنے دیں، ویسے بھی ابھی بھوک نہیں لگی، اگر بھوک محسوس ہوگی تو بوا سے کہہ دوں گی۔ بڑی ہونے کے بعد جب سے عشرت کا رویہ انایا نے محسوس کیا تھا، تب سے وہ آج کے دن کوشش کرتی کہ عشرت کے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں بوا سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کا ناشتہ یہیں بھیج دیں گی۔ بیٹا اب یوں اس طرح حساس مت ہوا کرو، لوگوں کی باتوں اور رویوں کو اپنے دل سے لگانا چھوڑ دو اور ناشتہ لازمی کر لینا، ورنہ آپ کے ماموں جان کو برا لگے گا۔ فرمان انایا کو سمجھا کر اس کا گال تھپتھپاتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ فرمان اور بشرا دو بہن بھائی تھے، دونوں ہی میں بچپن سے بہت پیار تھا۔ ان کے والدین نے اپنے بچوں کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ عشرت عادتاً سخت طبیعت کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ فرمان سے شکل و صورت میں کمتر تھی، اور بشرا سے اس کا روایتی نند اور بھاوج والا رشتہ تھا، جس کی بڑی وجہ بشرا کا رنگ روپ تھا۔ بشرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دل کی مالک تھی۔ اسے عشرت کی طبیعت کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا۔ اکثر وہ اس کے رویے کو نظر انداز کر دیتی تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اکثر محفلوں میں یا کسی تقریب میں جب عشرت کے سامنے بشرا کو سراہا جاتا تو عشرت اس سے اندر ہی اندر جلتی رہتی۔ عشرت کے ہاں جب منال کی پیدائش ہوئی تو اس نے منال کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ رنگ روپ میں اپنی پھپھو نہ سہی مگر باپ کے جیسی تھی، صاف رنگت والی۔ منال گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ منال جب 3 سال کی تھی تب بشرا کے گھر میں انایا کا جنم ہوا، مگر وہ دن بدقسمتی سے بشرا کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اچانک دل کے پڑنے والے دورے سے بشرا کا شوہر خالد حقیقی الہی سے جا ملا۔ سبھی کو اس کی جواں موت کا بہت دکھ تھا۔ انایا کی پیدائش والے دن خالد کی موت کو لے کر لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ لوگوں نے انایا یعنی بشرا کی بیٹی کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ ایسی باتیں بشرا کے دل کو چیر دیتی۔ بشرا کی ساس نے بھی اسے عدت پوری کیے بغیر اپنے گھر سے نکال دیا۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ بچی منحوس ہے۔ یوں بشرا روتی ہوئی اپنی نومولود بچی کے ساتھ فرمان کے گھر پر آ گئی، جس پر عشرت کا اچھا خاصا منہ بن گیا، اور اس بات کا اظہار وہ وقفے وقفے سے بشرا پر طنز اور طعنوں کی صورت کرتی رہتی۔ عشرت کو انایا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ انایا بشرا کا دوسرا عکس تھی، یعنی رنگ روپ شکل و صورت میں وہ اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی۔ عشرت انایا کا مقابلہ اپنی بیٹی منال سے کرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ سے گزرتا رہا۔ خالد کی موت کو اب 8 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ خالد کی برسی والے دن اچانک معمولی سے بخار سے بشرا کی طبیعت خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سے عشرت نے انایا کو منحوس، سیاہ بخت اور بدقسمت کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انایا کی شخصیت میں کانفیڈنس کی کمی رہ گئی۔ فطرتاً وہ بچپن سے بھی ڈرپوک تھی۔ اندھیرے میں کہیں جانے سے یا اکیلے اندھیرے میں سونے سے ڈرتی تھی۔ بارش سے اسے خوف آتا، اکثر راتوں کو چیخیں مار کر اٹھ جاتی۔ اگر ہارر مووی کا سین دیکھ لیا تو کئی کئی دن تک ڈرتی، تب بوا اس کے پاس ہوتی تھی۔ انایا کے مقابلے میں منال کافی بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی، ساتھ ہی وہ انایا پر اپنے 3 سال بڑے ہونے کا رعب جماتی۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی انایا کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ فرمان کے علاوہ گھر میں ایک بوا ہی تھی جو انایا کا خیال رکھتی تھی، اور وہ اس گھر کی پرانی اور وفادار ملازمہ تھی۔ منال یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ انایا ابھی 2nd ایئر میں موجود تھی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر اس کی کالج میں ایک ہی دوست تھی جو اس کے سب حالات سے واقف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اور کہاں ہیں آپ کے دونوں نالائق بیٹے؟ نوفل نے گھر میں قدم رکھتے ہی سروت سے نہال اور نمیر کے بارے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ میرے خیال میں وہ دونوں تو نالائق تھے ہی، مگر اتنے دنوں بعد تم نے اپنی شکل دکھا کر کم نالائکی کا ثبوت نہیں دیا۔ کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے؟ سروت نے مسکراتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر نوفل بھی مسکرا دیا۔ بس آنٹی، جاب ہی ہے جس کی وجہ سے بزی تھا، آج ہی فرصت ملی ہے، سوچا نہال اور نمیر سے بھی ملاقات ہو جائے۔ نوفل صوفے پر بیٹھے ہوئے سروت کو بتانے لگا۔ جاب تو تمہاری واقعی بہت ٹف ہے، کیا ضرورت تھی اتنی رسکی جاب کرنے کی؟ نہال اور نمیر کی طرح سیدھا سیدھا بزنس سنبھال لیتے۔
خیر میں جانتی ہوں پولیس میں جانے کا تمہارا شوق تھا، اللہ آگے تمہارے مقاصد میں تمہیں کامیاب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلا کر لاتی ہوں دونوں کو۔ یہ بتاؤ فریدہ کیسی ہے اور کب تک اس کا پاکستان آنا ہو رہا ہے؟ سرور صوفے سے اٹھتی ہوئی نمیر اور نہال کو بلانے کے لیے جانے لگی، ساتھ ہی اپنی دوست کے بارے میں بھی پوچھا جو کہ نوفل کی والدہ تھی۔ امی بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، کل ہی ان سے بات ہوئی ہے، فوراً تو آنے کا پروگرام نہیں ہے، شاید خرم کے ساتھ اب کی بار چکر لگائیں۔ سروت نوفل کی بات پر سر ہلا کر نمیر اور نہال کو بلانے چلی گئی۔ سروت اور عشرت دونوں سگی بہنیں تھیں، عادتاً ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ سروت جتنی رکھ رکھاؤ والی خوش اخلاق اور ملن نثار تھی، اس کی چھوٹی بہن عشرت اتنی ہی بدمزاج اور تنگ نظر تھی۔ اچھا شوہر ملنے اور کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت پر خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کے برعکس سروت کی شادی ایک نارمل گھرانے میں ہوئی تھی۔ سروت کے شوہر حسن کی بینک میں اچھی جاب تھی، مگر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ دو چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر تھیں۔ سروت نے حسن کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ نہال کی پیدائش پر حسن اپنی دونوں بہنوں کی شادیوں سے فارغ ہوا تو 1 سال بعد ہی حسن اور سروت کے گھر نمیر کی پیدائش ہوئی۔ نہال اور نمیر کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ نہال عادتاً سنجیدہ اور کم گو تھا، جبکہ اس سے 1 سال چھوٹا نمیر چھوٹا ہونے کے باعث سروت کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے مزاج کا تھوڑا ضدی تھا۔ نہال اور نمیر دونوں بھائیوں کی نوفل سے اسکول کے دور سے دوستی تھی۔ کالج اور یونیورسٹی میں بھی ان تینوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ 6 سال پہلے ہی وہ تینوں یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ حسن کی ریٹائرمنٹ کے بعد نہال اور نمیر نے سافٹ ویئر کا بزنس اسٹارٹ کیا، جبکہ نوفل نے پولیس لائن جوائن کی۔ 1 سال پہلے ہی حسن کا انتقال ہوا تھا، جس کی وجہ سے سروت خود کو تنہا محسوس کرتی۔ اب وہ نہال کی شادی کا سوچ رہی تھی اور دوسری طرف وہ نوفل کو بھی یہی مشورہ دیتی تھی۔ نوفل فریدہ کے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا۔ شوہر سے کچھ ذاتی اختلافات کے باعث نوفل کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکی، اس لیے 3 سالہ نوفل کو شوہر کے پاس ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ فریدہ نے نوفل کی پرورش کی۔ فریدہ کو نوفل سے اگر سگی ماں جیسا لگاؤ نہیں تھا، مگر اس نے کبھی بھی سوتیلی ماں جیسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا۔ فریدہ نوفل کا خیال رکھتی، اسے اچھی بری بات سمجھاتی، اسی طرح نوفل بھی اس کی عزت اور احترام میں کمی نہیں آنے دیتا۔ فریدہ کے شوہر کے انتقال کے باوجود نوفل یا فریدہ کے رویہ یا رشتے میں فرق نہیں آیا۔ البتہ خرم کا نوفل کا چھوٹا بھائی کو 3 سال پہلے جرمنی میں جاب مل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہیں کا رہائشی ہو گیا اور اس نے فریدہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ فریدہ 1.5 سال بعد نوفل کے پاس چکر لگا لیتی۔ گھر میں اکیلے ہونے کے باعث نوفل یا تو نہال اور نمیر کے گھر پایا جاتا یا پھر نہال اور نمیر اس کے گھر موجود ہوتے۔ یہ اکرم کو کیوں بلایا آپ نے صبح صبح؟ شانزے نے کچن میں کھانے بنانے میں مصروف ناہلا سے پوچھا۔ گھر کا کچھ سامان منگوانا تھا، صبح سے طبیعت کچھ بوجھل سی لگ رہی ہے تو سوچا اکرم سے کہہ دوں۔ ناہلا نے مصروف انداز میں اپنی بیٹی کو جواب دیا، جو تنی ہوئی بھنوں کے ساتھ غصہ ضبط کیے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو امی آپ مجھے کہہ دیتی، میں لا کر دے دیتی، یوں غیروں سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شانزے نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھٹکا۔ تم کہاں پر چون کی دکان پر خوار ہوتی، اتنی دور تک بوجھ اٹھا کر لاتی؟ دوسرا کالج بھی تو جانا تھا تمہیں۔ اکرم کون سا غیر ہے، ہمارے کرایہ دار کا بیٹا ہے اور نہایت شریف بچہ ہے۔ نائلہ نے اپنے سامنے کھڑی 18 سال کی شانزے کو تحمل سے سمجھانا چاہا، جو مردوں سے ہر وقت بدظن رہتی۔ اس غریب بچے کے باپ نے 3 ماہ سے ہمیں کرایہ نہیں دیا ہے۔ جب دیکھو اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں یہ لوگ، ذرا شرم نہیں آتی؟ بندہ یہی سوچ لے 2 اکیلی عورتیں کیسا گزارا کر رہی ہوں گی۔ آئندہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو اکرم سے مدد لینے کی۔ جن گھروں میں مرد نہیں ہوتے وہ عورتیں اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی بھی کرایہ دار ہو اسے اتنا فری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریف بچہ کوئی مرد کبھی بھی شریف نہیں ہوتا۔ وہ بگڑتے ہوئے موڈ کے ساتھ کچن سے باہر نکلی۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی شانزے، ویسے ہی ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مرد تو گھر کا سائبان ہوتا ہے بیٹا، عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ نائلہ بھی کچن سے باہر آتی ہوئی رسانیت سے بیٹی کو سمجھانے لگی، جس کی سوچ چھوٹی عمر سے ہی مردوں کے بارے میں منفی ہو چکی تھی۔ عورت کے محافظ ہوتے ہیں مرد امی، یہ بات آپ کہہ رہی ہیں، جن کا اپنا شوہر دوسری بیٹی کے پیدا ہوتے ہی آپ کو گھر سے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں 2 قسم کے مرد دیکھے ہیں، ایک بھگوڑے اور دوسرے عزت کے لٹیرے۔ شانزے نے تلخی سے کہتے ہوئے نائلہ کو دیکھا۔ شانزے کتنی بار کہا ہے ترس کھایا کرو اپنی ماں پر، مت میرے دل کے زخموں کو کھرجا کرو، رحم نہیں آتا تمہیں اپنی ماں پر؟ شانزے کی کڑوی باتیں سن کر نائلہ کو آج بہت کچھ یاد آیا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ شکایتی نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگی۔ ترس تو ہم پر ہماری قسمتوں نے نہیں کھایا، آپ مجھ سے شکوہ کر رہی ہیں؟ کتنی بار میں نے آپ کو کہا میرے سامنے مردوں کی اعلیٰ صفات مت گنوایا کریں۔ آپ کی باتیں میرے دل میں موجود مردوں کے خلاف بدگمانی کو کبھی کم نہیں کر سکتی۔ شانزہ نائلہ سے بول کے
ہولے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماری کی دراز کھول کر اس نے ایک باکس سے کپڑے کا ٹکڑا نکالا۔ یہ کسی شرٹ کی پھٹی ہوئی فرنٹ پاکٹ تھی جس پر بلیک دھاگے سے این الفابیٹ گندھا ہوا تھا۔ یہ اسے اسی رات فرحین کے پاس سے ملا تھا۔ یقیناً یہ اسی گناہ گار کا تھا جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اگر زندگی میں میرا کبھی بھی اس شخص سے سامنا ہوا نا، تمہاری قسم کھا کے کہتی ہوں آپی، جان لے لوں گی اس کی اپنے ہاتھوں سے۔ شانزی جیب کے ٹکڑے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ آج اسے کالج نہیں جانا تھا کیونکہ انایا بھی آج کالج نہیں آنے والی تھی، مگر اب گھر میں ہونے والی تلخی کے باعث وہ کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جبکہ نائلہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ نائلہ کے پاس یہی اس کا قیمتی اثاثہ شانزی کی صورت بچا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے اندر مرد ذات کو لے کر مزید منفی سوچیں جنم لیں۔ آخر کب تک اسے شانزی کے ساتھ رہنا تھا؟ ایک نہ ایک دن اسے شانزی کی شادی کرنی تھی، مگر مردوں کو لے کر اس کی ذات میں تلخی اور سختی سے نائلہ بہت پریشان ہو جاتی۔ نائلہ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی مثال دے کر شانزی کو سمجھانا چاہتی، اسی طرح ان دونوں کے بیچ تلخ کلامی شروع ہو جاتی۔ نائلہ کی شادی اس کے ماں باپ نے چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی۔ نائلہ کی پہلی بیٹی ہونے پر اس کا شوہر اعجاز اس سے خاص خوش نہیں تھا۔ اس کے بعد نائلہ نے وقفے وقفے سے 2 لڑکوں کو جنم دیا، مگر بدقسمتی سے دونوں بچے مرے ہوئے پیدا ہوئے۔ چوتھی بار بیٹے کی خواہش میں ان کے گھر شانزی آئی۔ اللہ نے شانزی کو زندگی دی، مگر نائلہ کو شوہر اعجاز دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی ناخوش تھا۔ شانزی جب 2 سال کی تھی تب وہ نائلہ کو طلاق دے کر چلا گیا۔ نائلہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی، مگر ماں باپ کب کس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ بیٹی کے غم میں نائلہ کے ماں باپ ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے۔ نائلہ نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دونوں بیٹیوں کو پڑھایا۔ خود اس نے کیٹرنگ کا کام شروع کر دیا۔ چھوٹی موٹی دعوتوں اور تقریبات کے آرڈرز ملنے پر وہ گھر پہ کھانا بناتی اور آفس ورکرز کے لیے روزانہ کھانا بناتی۔ کچھ کرائے کے پیسے آ جاتے جس سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی، مگر اچانک 6 سال پہلے رونما ہونے والے واقعے سے اس کی روح تک تڑپ گئی۔ فرحین کی یونیورسٹی کے کسی لڑکے نے اس کی بیٹی کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا۔ اس دن کو آج بھی یاد کر کے نائلہ کا دل چھلنی ہو جاتا۔ اس واقعے کو 6 سال گزر گئے تھے، مگر آج بھی جب شانزی اور اس کے بیچ اس بات کا ذکر ہوتا تب اس کے زخموں سے لہو رسنے لگتا۔ ایک یہی بڑی وجہ تھی شانزی کی مرد ذات سے بدگمانی کی۔